لیکن الزام یہ لگایا جاتا ہے آپ کے اوپر، سمیدین کے اوپر، کیونکہ ان کو بھی روکا گیا تھا باہر جانے سے، کہ آپ لوگ وہاں پہ جا کے ازائلم کلیم کریں گے. یہ ازائلم والا چکر کیا ہے؟ دیکھیں، مختلف مرتبہ مجھے جب بھی نیگوسیشنز پہ ہم بیٹھتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسائلم لیں، لیکن ہم اسائلم بالکل بھی نہیں لیں گے. ہم باقاعدہ طور پر اپنی تنظیم میں اور بلوچستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک بلوچستان کا نوجوان بلوچستان میں بیٹھنے کا فیصلہ نہیں لے گا. ہم بالکل ہر قسم کے اسائلم کے، اس اسائلم کے خلاف ہے. یہ بنایا گیا ہے اسی طرح کے نوجوانوں کو جو ہے نا اس طرح مایوس کیا جائے کہ وہ اپنے زمین کو چھوڑ کر اسی تبدیلی لانے کے بجائے وہ یہاں سے بھاگ جائیں. اور بلوچستان میں فورتھ شیڈول میں آپ لوگوں کے ساتھ گوادر میں راجی مچی میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم آپ کو ہراساں نہیں کریں گے، آپ کے کارکنان کو جو ہے وہ ہم تنگ نہیں کریں گے. اس کے باوجود فورتھ شیڈول میں آپ کے کارکنان کے، یا جو آپ لوگوں کے ساتھ راجی مچی میں شریک تھے، ان کے نام فورتھ شیڈول میں آ گئے ہیں. یہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیے، یہ وہ انتقامی کارروائی ہے اور یہ ایک انکمپیٹنسی بھی ہے، کیونکہ جب ہم بیٹھے تھے صوبائی اسمبلی کے وزراء کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ میک شور کرایا تھا. اور سب سے بڑی بات، فورتھ شیڈول سے پہلے جو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ راجی مچی کے دوران تمام ایف آئی آر کواش ہو چکے ہیں، وہ اس نوٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے سیشن کورٹس میں. اور وہی جو پارٹیسپینٹس ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر کیا گیا تھا، مسنگ پرسنس فیملیز، ان کو اریسٹ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں. تو یہ ان کی انکمپیٹنسی ہے. اور جو گوادر میں جو نیگوسیشنز ہوئے تھے وہ بالکل ان کی طرف سے ہی ختم ہو چکے ہیں. اور جو فورتھ شیڈول ہے اس میں بی وائی سی کے مرکزی ذمہ داران صبغت اللہ شاہ جی کا نام ڈالا گیا ہے. ہماری فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جیسے میرے فیملی میں میرے بھائی کا نام ڈالا گیا ہے فورتھ شیڈول میں، صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے. اور اب فورتھ شیڈول کو بھی ہم نے بلسان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور اس کو بھی ہم لے کر جا رہے ہیں. لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پر کیوں نہیں بیٹھتے ہو، مذاکرات کیوں نہیں کرتے ہو، تو آپ خود دیکھیں کہ اتنا آپ اس کو اہم مسئلہ نہیں کہہ سکتے بلوچستان کا. یہ راجی مچی سے ریلیٹڈ مسئلہ تھا. آپ لوگوں نے وائلنس یوز کیا، وائلنس کے بعد ہم بیٹھے مذاکرات کے لیے، لیکن اس مذاکرات پر عمل درآمد کس نے کیا؟ مذاکرات کی جو آفر دے رہے ہیں جو لوگ، ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کر سکیں؟ دیکھیں، ہم یہی سوال ان سے پوچھتے آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر اختیار ہے تو آپ سب سے پہلے مذاکرات تک چیزوں کو لے ہی کیوں جاتے ہیں؟ اپنا وائلنس کا جو اپروچ ہے اس کو چینج کر لیں. جب آپ اس اپروچ کو چینج کریں گے تو مذاکرات تک بات پہنچے گی ہی نہیں. ہم تو بیسکلی جو یہ ریزسٹنس ہو رہی ہے بلوچ عوام کی طرف سے، وہ آپ کی وائلنس کے اپروچ کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ جس طریقے کار سے ہمارے ماسز کو ڈیل کر رہے ہو، دس از ناٹ دا وے. آپ نے صرف ہم سے ہماری زمین نہیں چھینی ہے، آپ نے ہمارے وسائل نہیں چھینی ہے، آپ نے ہم سے ہمارا انسانیت چھینی ہے. ہمارا ہر شخص جو ڈی ہیومنائزیشن آپ نے کی ہے اس کے خلاف ہم سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ہم ایز اے انسان دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایز اے انسان ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. جس طریقے کار سے آپ نے جو ایک ریسزم لگائی ہوئی ہے کہ ایک بلوچ کو اس کی آئیڈینٹی کی بنیاد پر اس کی آئیڈیالوجی کو آپ بالکل سائڈ کر دیں. اب بیڈا ایکٹ ہے، بیڈا ایکٹ کیا ہے؟ 1500 وہ ملازمین جو آپ کی حکومت کو چلا رہے ہیں، جو سیکریٹریٹ کو میں نے چلا سنا رہے ہے کہ ہیں. ایس ایچ او کا نام بھی تھا ان میں، جو خود جا کے وہاں پہ تاڑے جی دیتے تھے. بالکل. اور فورتھ شیڈول میں بھی ایسے لوگ ہیں. تو جو آپ کی انسٹیٹیوشنز کو چلا رہے ہیں، بلوچ نام ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہے.